مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں میرے بہت ہی عزیزم پیارے بھائی بھانو کو، کیونکہ یہ کوئی کام آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ابھیشیک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے ابھیشیک بھائی نے لگاتار جو ایک ماحول ساگر میں بنایا تھا، ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، دادا بیٹھے ہوئے ہیں، تیواری دادا سر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ماحول کو برقرار رکھنے کا کام بھانو بھائی تن من دھن تینوں سے کر رہے ہیں۔ ایک بار زوردار تالیاں آپ بجا دیں گے۔ میرا مقصد کوئی شاعری سنانا یہاں ہے نہیں، میں آپ سب کو سننے آیا تھا اور یقین جانیے میں آپ سب کو سنوں گا۔ کچھ شعر حاضری کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں، اجازت ہے ذرا؟ ایک آزاد شعر پہلے میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ سب اپنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے، سب پاریوارک لوگ ہیں۔ ایک شعر دیکھیں کہ اب اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں مجھے۔ ابھیشیک بھائی، اب اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں مجھے، تجھ میں اگر نہیں تو کہیں بھی نہیں ہوں میں۔ اب اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں مجھے، تجھ میں اگر نہیں تو کہیں بھی نہیں ہوں میں۔ ایک مطلب ایک شعر یہ بھی دیکھیں، سینے میں میرے آگ بغل میں شراب ہے، سینے میں میرے آگ آنکھوں میں پھر بھی دنیا بدلنے کا خواب ہے۔ سینے میں میرے آگ بغل میں شراب ہے، آنکھوں میں پھر بھی دنیا بدلنے کا خواب ہے۔ اچھا ہوا کہ تم بھی زمانے سے جا ملے، کہنے ہی والا تھا میں زمانہ خراب ہے۔ اچھا ہوا کہ تم بھی زمانے سے جا ملے، کہنے ہی والا تھا میں زمانہ خراب ہے۔ اور ابھی دو تین لوگوں کو میں سن رہا تھا، تو جو میں نے اپنے سینئر سے سیکھا ہے کہ شاعری یا تو آپ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں زیادہ نوک پلک سنوارنے جیسی محنت ہوتی نہیں ہے۔ تو میں نے یہاں بہت لوگوں کو دیکھا کہ جن کے اندر شاعری موجود ہے، تب میں نے یہ ایک مطلب ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ چائے کا روک دیں بھیا، چائے کا تھوڑا سا۔ ایک مطلب ایک شعر دیکھیں کہ جو میری خاموشی سمجھتے ہیں، جو میری خاموشی سمجھتے ہیں وہ میری بات بھی سمجھتے ہیں، جو میری خاموشی سمجھتے ہیں وہ میری بات بھی سمجھتے ہیں۔ شاعری حسن ہے مگر کچھ لوگ حسن کو شاعری سمجھتے ہیں، شاعری حسن ہے مگر کچھ لوگ حسن کو شاعری سمجھتے ہیں۔ ایک مطلب دو تین شعر یہ بھی دیکھیں، بالکل الگ پڑھ رہا ہوں میں، ویسا پڑھ نہیں رہا ہوں جیسا پڑھتا ہوں، بالکل نیا نیا آپ کو سنا رہا ہوں کہ گناہ اپنے گناتا ہوں تو ڈر لگتا ہے، گناہ اپنے گناتا ہوں تو ڈر لگتا ہے، خدا کے سامنے جاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے، گناہ اپنے گناتا ہوں تو ڈر لگتا ہے، خدا کے سامنے جاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ اب اس مقام پہ پہنچی ہے میری تنہائی، اب اس مقام پہ پہنچی ہے میری تنہائی، قریب خود کے بھی جاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ اب اس مقام پہ پہنچی ہے میری تنہائی، قریب خود کے بھی جاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ کچھ اتنا خوف زدہ ہوں میں اپنے کمرے میں، کچھ اتنا خوف زدہ ہوں میں اپنے کمرے میں، کوئی چراغ جلاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ کچھ اتنا خوف زدہ ہوں میں اپنے کمرے میں، کوئی چراغ جلاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، کوئی چراغ جلاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے، وہ زندہ دیکھ کے مجھ کو لپٹ نہ جائے کہیں، وہ زندہ دیکھ کے مجھ کو لپٹ نہ جائے کہیں، میں اس کے شہر میں جاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے، وہ زندہ دیکھ کے مجھ کو لپٹ نہ جائے کہیں، میں اس کے شہر میں جاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ ایک مطلب ایک شعر یہ بھی دیکھیں کہ ایسا لمحہ ادھار دے کوئی، ایسا لمحہ ادھار دے کوئی جس میں صدیاں گزار دے کوئی، ایسا لمحہ ادھار دے کوئی جس میں صدیاں گزار دے کوئی، بعد مدت کے خط لکھے وہ مجھے، بعد مدت کے خط لکھے وہ مجھے، اور کبوتر کو مار دے کوئی، بعد مدت کے خط لکھے وہ مجھے اور کبوتر کو مار دے کوئی۔ ایک چہرہ گما میں رہتا ہے، ایک چہرہ پشپین بھائی، ایک چہرہ گما میں رہتا ہے، بادلوں کے جہاں میں رہتا ہے، ایک چہرہ گما میں رہتا ہے،
بادلوں کے جہاں میں رہتا ہے، گاؤں کا حسن دیکھیے صاحب، چاند کچے مکان میں رہتا ہے۔ ایک چہرہ گما میں رہتا ہے، بادلوں کے جہاں میں رہتا ہے، گاؤں کا حسن دیکھیے صاحب، چاند کچے مکان میں رہتا ہے۔ عشق کی ایک یہی خرابی ہے، عشق کی ایک یہی خرابی ہے، ہر گھڑی امتحان میں رہتا ہے۔ عشق کی ایک یہی خرابی ہے، ہر گھڑی امتحان میں رہتا ہے، صرف اس کی تلاش ہے مجھ کو اور وہ آسمان میں رہتا ہے، صرف اس کی تلاش ہے مجھ کو اور وہ آسمان میں رہتا ہے۔ غزل کی بالکل عجیب ترین مصرے میری شاعری میں ہوتے ہیں۔ غزل کی آخری حد تک سمیٹ لاؤں گا، سب استاد بیٹھے ہیں سامنے، غزل کی آخری حد تک کسی کی یاد میں آنسو نہیں بہاؤں گا، غزل کی آخری حد تک سمیٹ لاؤں گا، کسی کی یاد میں آنسو نہیں بہاؤں گا، تلاش کرتا رہوں گا تمہارے ہونے کی، میں زخم بھرنے کی خوشیاں نہیں مناؤں گا، تلاش کرتا رہوں گا تمہارے ہونے کی، میں زخم بھرنے کی خوشیاں نہیں مناؤں گا، میں وہ چراغ ہوں جس کو نہیں جلایا گیا، اگر جلا تو بہت روشنی لٹاؤں گا، میں وہ چراغ ہوں جس کو نہیں جلایا گیا، اگر جلا تو بہت روشنی لٹاؤں گا، اگر جلا تو بہت روشنی لٹاؤں گا۔ ایک مطلع دو تین شعر اور پیش کرتا ہوں جہاں جہاں سے یاد آ رہے ہیں۔ مطلع بطور خاص کہ جب جدا ہونے کا منظر آ گیا تھا، جب جدا ہونے کا منظر آ گیا تھا، ایک قطرے میں سمندر آ گیا تھا، جب جدا ہونے کا منظر آ گیا تھا، ایک قطرے میں سمندر آ گیا تھا، ڈھونڈتا رہتا ہوں آئینے میں خود کو، ڈھونڈتا رہتا ہوں آئینے میں خود کو، کون میرے اتنے اندر آ گیا تھا، ڈھونڈتا رہتا ہوں آئینے میں خود کو، کون میرے اتنے اندر آ گیا تھا۔ اور شاعری کی بالکل باریک قطرن اس شعر میں آپ کو محسوس ہوگی اگر آپ محسوس کرنے والے بیٹھے ہیں تمام لوگ۔ کون میرے اتنے اندر آ گیا تھا، پی لیا تھا ایک کڑوا گھونٹ اس نے، پی لیا تھا ایک کڑوا گھونٹ اس نے، ذائقہ میرے لبوں پر آ گیا تھا، پی لیا تھا ایک کڑوا گھونٹ اس نے، ذائقہ میرے لبوں پر آ گیا تھا۔ اور تمام نوجوان لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو، ذائقہ میرے لبوں پر آ گیا تھا، عشق بس پہلی دفعہ اچھا لگا تھا، عشق بس پہلی دفعہ اچھا لگا تھا، دوسرے چکر میں چکر آ گیا تھا، عشق بس پہلی دفعہ اچھا لگا تھا، دوسرے چکر میں چکر آ گیا تھا۔ اور شعر محسوس کریں، دوسرے چکر میں چکر آ گیا تھا، اس لیے تیری کہانی سے ہوں باہر، اس لیے تیری کہانی سے ہوں باہر، مجھ سے کردار باہر آ گیا تھا، اس لیے تیری کہانی سے ہوں باہر، مجھ سے کردار باہر آ گیا تھا، جب جدا ہونے کا منظر آ گیا تھا، ایک قطرے میں سمندر آ گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی میں ابھیشیک بھائی بالکل میں سناتا ہوں، میں آپ کو سننے آیا تھا، آپ چلے ابھیشیک بھائی کا حکم ہے، غزل سے کچھ شعر سناتا ہوں۔ مطلع ملاحظہ فرمائیں بھانو بھائی دادا سر آپ کہ ذرا سی دیر چراغوں کا دل بہل جائے، ذرا سی دیر چراغوں کا دل بہل جائے، یہ آفتاب کہیں اور جا کے جل جائے، ذرا سی دیر چراغوں کا دل بہل جائے، یہ آفتاب کہیں اور جا کے جل جائے، میں روز روز تو چہرے نہیں بدل سکتا، کسی کو بھیج میرے آئینے بدل جائے، میں روز روز تو چہرے نہیں بدل سکتا، کسی کو بھیج میرے آئینے بدل جائے۔ اور یہ شعر دیکھیں، کسی کو بھیج میرے آئینے بدل جائے، خدا پرندوں کے اتنا قریب رہتا ہے، خدا پرندوں کے اتنا قریب رہتا ہے، عجب نہیں کہ شکاری کا تیر جل جائے، خدا پرندوں کے اتنا قریب رہتا ہے، عجب نہیں کہ شکاری کا تیر جل جائے، اور اسے گرا کے ہی آگے اگر نکلنا ہے،
ابھیشیک بھائی، اسے گرا کے ہی آگے اگر نکلنا ہے، خدا کرے کہ میرا راستہ بدل جائے. اسے گرا کے ہی آگے اگر نکلنا ہے، خدا کرے کہ میرا راستہ بدل جائے. میں اس لیے بھی تیرا ذکر روز کرتا ہوں، میں اس لیے بھی تیرا ذکر روز کرتا ہوں، کسی مقام پہ شاید یہ دل سنبھل جائے. میں اس لیے بھی تیرا ذکر روز کرتا ہوں، کسی مقام پہ شاید یہ دل سنبھل جائے. ذرا سی دیر چراغوں کا دل بہل جائے، یہ آفتاب کہیں اور جا کے جل جائے. ایک غزل سے اور مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں، اگر آپ کہیں ایک بار تالی بجا دیں آپ. کیونکہ میرے پاس ایسی شاعری بھی نہیں ہے کہ تالی بجے، اور میں کہتا بھی نہیں کہ تالی بجاؤ. تو مسئلہ یہ ہے. میں کچھ شعر آپ کو اور سناتا ہوں، دل کر رہا ہے کچھ سنانے کا. دادا ابھیشیک بھائی سب بیٹھے، میں کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو، مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. مطلب دیکھیں کہ کوئی سمجھتا ہے، سارے کہاں سمجھتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے، سارے کہاں سمجھتے ہیں، تمام لوگ اشارے کہاں سمجھتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے، سارے کہاں سمجھتے ہیں، تمام لوگ اشارے کہاں سمجھتے ہیں. کسی کے عشق میں بہتی ندی کی مجبوری، کسی کے عشق میں بہتی ندی کی مجبوری، شدید پیاس کے مارے کہاں سمجھتے ہیں. کسی کے عشق میں بہتی ندی کی مجبوری، شدید پیاس کے مارے کہاں سمجھتے ہیں. بس اتنا سوچ کے کشتی میں بھر لیا پانی، بس اتنا سوچ کے کشتی میں بھر لیا پانی، ندی کا درد کنارے کہاں سمجھتے ہیں. بس اتنا سوچ کے کشتی میں بھر لیا پانی، ندی کا درد کنارے کہاں سمجھتے ہیں. نہ جانے کون سا لمحہ زمیں پہ لے آئے، بطور خاص نہ جانے کون سا لمحہ فلک پہ جھومتے تارے کہاں سمجھتے ہیں. نہ جانے کون سا لمحہ زمیں پہ لے آئے، فلک پہ جھومتے تارے کہاں سمجھتے ہیں. ہم ایسے لوگوں سے پوچھو مقام کی قیمت، ہم ایسے لوگوں سے پوچھو مقام کی قیمت، جنہیں ملے ہوں سہارے کہاں سمجھتے ہیں. ہم ایسے لوگوں سے پوچھو مقام کی قیمت، جنہیں ملے ہوں سہارے کہاں سمجھتے ہیں. تمام نیکیاں دریا میں ڈالنے کے لیے، تمام نیکیاں نکل پڑے ہیں سمندر کھنگالنے کے لیے. تمام نیکیاں دریا میں ڈالنے کے لیے نکل پڑے ہیں سمندر کھنگالنے کے لیے. ستم تو یہ ہے کہ تیشہ نہیں ملا ہم کو پہاڑ کاٹ کے رستہ نکالنے کے لیے. ستم تو یہ ہے کہ تیشہ نہیں ملا ہم کو پہاڑ کاٹ کے رستہ نکالنے کے لیے. پہاڑ کاٹ کے رستہ نکالنے کے لیے ذرا سنبھالنا آ جائے آدمی کو، اگر سنبھالنا آ جائے آدمی کو، ذرا سنبھالنا آ جائے آدمی کو اگر، تو ایک غم ہی بہت ہے سنبھالنے کے لیے. اگر سنبھالنا آ جائے آدمی کو ذرا، تو ایک غم ہی بہت ہے سنبھالنے کے لیے. نئے خیالوں کو جنریٹ کرنا پڑتا ہے، غزل کے لہجے کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اسے ایک شخص کا رپلائی دیکھنے کے لیے تمام رات ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ.